السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله: العقیقہ سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. العقیقہ مستحبہ بالسنة المطہرہ. قال ابن القیم رحمہ اللہ: العقیقہ افضل من الصدقہ. العقیقہ معنى القربان والشکران والصدقہ والفداء وإطعام الطعام عند السرور. آج کا یہ ہمارا مختصر جو ہے درس الحدیث عقیقے کے تعلق سے ہوگا۔ عقیقہ جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقیقہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ عقیقہ یہ صدقہ سے افضل ہے۔ العقیقہ مستحب ہے، سنت بالسنت المطہرہ، اللہ کے نبی کی پاکیزہ سنت ہے۔ عقیقہ اصل اس بال کو کہا جاتا ہے، العقیقہ الشعر الذی علی رأس المولود، الشعر الذی علی رأس المولود فسمیت الذبیحہ عند حلق ذلك الشعر عقیقہ۔ عقیقہ اس بال کو کہا جاتا ہے جو مولود کے سر پر ہوتا ہے۔ مولود کے سر پر جو بال ہے اسی بال کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ فسمیہ الذبیحہ عند حلق ذلك الشعر العقیقہ۔ بال مڈانے کے وقت جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اس کا نام عقیقہ ہے۔ سمیت الذبیحہ، اس ذبیحے کا نام رکھا گیا عقیقہ، جو بچے کے مولود کے بال کو مڈانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ عقیقہ سنت مؤکدہ، اس کی تاکید آئی ہے، اور یہ ذبیحہ اس خوشی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مولود دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، اسی کے شکرانے اور کے اوپر ہم خوشیاں مناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں ذبح کر کے۔ عند السرور، اطعام الطعام عند السرور، خوشی کا کھانا ہے۔ یہ اولاد اللہ نے دیا ہے۔ اولاد ہمیں اللہ نے دیا ہوا وجود النسل، نسل کے وجود کا، نسل کے قیام کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے۔ اس کے شکرانے میں اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا، اگر لڑکی ہے تو 1 بکری۔ اس کے شکریہ میں کہ لڑکا ہے تو اس کا شکریہ ہمیں زیادہ کرتے ہوئے 2 بکرے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ لڑکی ہے تو 1، کیونکہ بچوں سے نسل بنتی ہے، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو لڑکے کی پیدائش کی خوشی میں 2 بکرا، اور لڑکی ہو تو 1 بکری۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اق عن الحسن والحسین قبشن قبشن رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ وابن الجارود وعبد الحق علی شرط البخاری، بخاری کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے میڑھا ذبح کیا تھا، میڑھی کی قربانی کی تھی، میڑھی کی قربانی کی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسے ثابت ہوا کہ لڑکا ہو تو میڑھی کی قربانی کرنا نبی کی سنت ہے۔ جمہور کا فتویٰ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان العقیقہ سنت مؤکد وانہا فی حق الاب، ذہب ظاہریہ الی وجوبہا، ظاہریہ جو ہے انہوں نے وجوب کا فتویٰ دیا کہ عقیقہ کرنا واجب ہے۔ عقیقہ کرنا واجب ہے، یہ جمہور کا جو ہے فتویٰ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، ظاہریہ کہا ہے کہ واجب ہے۔ اور امام جیسے کہ دلیل، جمہور کی دلیل کیا، امام مالک نے حدیث نقل کیا ہے اور احمد ابن حنبل نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرے تو لڑکے کی طرف سے فلیفعل عن الغلام شاتان، لڑکے کی طرف سے 2 بکرا، اور عن الجاریہ شات، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے جمہور کا فتویٰ ہے کہ سنت مؤکدہ اس کی تاکید ہے، اور بعض جو ہیں بعض لوگوں نے وجوب کا فتویٰ دیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان یعق عن الغلام شاتان مکافئتان عن الجاریہ شات، رواہ الترمذی وصححہ واخرج احمد والاربعہ۔ بے شک رسول اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غلام کی طرف سے عقیقہ کیا جائے 2 بکرا، لڑکا اگر ہے تو 2 بکرا 2 بکری، اور لڑکی ہے تو 1 برابر ہونی چاہیے، چھوٹی بڑی نہیں، برابر ہونا چاہیے۔ اسنادہ صحیح علی شرط مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ان العقیقہ غلام الغلامان شاتان، لڑکا اگر ہے تو 2 بکرا اور لڑکی ہے تو 1 بکری۔ ان العقیقہ شکر اللہ تعالی علی نعمت تجدد المولود، یہ مولود اولاد کے ملنے پر اسی کے شکرانے کا نام عقیقہ رکھا ہے۔ یہی حکمت اس کے اندر ہے کہ اللہ کا یہ اعظم نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے، وہ امتنان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم ترین یہ احسان ہے، اللہ نے ہم پر دیا ہے، اس کا ہمیں شکریہ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ عقیقے کے تعلق سے آخری حدیث کہ عقیقہ کب کیا جائے، واضح حدیث ہے، کوئی بوڑھا ہو جانے کے بعد 90 سال میں، 80 سال میں، 50 سال میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا یہ عقیقے کی قربانی کے ساتھ بھینس میں نہیں، بھینس میں عقیقہ نہیں، عقیقے کے لیے جو حدیث لفظ ہوئی اس کے اندر بکرا اور بکری ہے، بھینس میں عقیقہ نہیں ہوتا۔ عن سمرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويهلك ويسمى، رواه احمد ابن حنبل في مسنده والاربعہ وصححه الترمذی رحمہ اللہ۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر
غلام مرتہن بے عقیقہ، رہن رکھا رہتا عقیقہ کی وجہ سے۔ مرتہن رہن، ہر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو رہن رکھا رہتا عقیقہ کی وجہ سے، اگر عقیقہ نہیں کیا جائے گا تو باپ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بچہ اور بچی اگر ہے تو اس کی طرف سے بکرا اور بکری ذبح کیا جائے، اور یحلق، اس کا بال مڈا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ عقیقہ جو ہے 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن عقیقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ سر کا بال مڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ العقیقہ لازمہ للمولود کلزوم الرہن للمرہون فی ید الراہن۔ قال الامام احمد بن حنبل اذا مات طفل لم يوق عنه فلا يشفع لابویہ، لڑکا اگر مر گیا، ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا تو یہ والدین کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ احمد بن حنبل کا یہ قول ہے۔ اور بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ عقیقہ جو ہے 7ویں دن ہی کیا جائے، اور بچے کا جو ہے مولود کا بال مڈایا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ عقیقے کے لیے بکرا اور بکری، دمبا ہو، لیکن بھینس کے اندر، اونٹ کے اندر عقیقے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی سنتیں ہیں ہمارے نبی کی، اس کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے محبت کرنا دخول جنت کا یہ باعث ہے۔ اے اللہ ہمیں سنت رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔